اللہ ماہ رمضان کا 11واں روزہ رکھنے کی اور نماز فجر جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماہ رمضان کا یہ دوسرا عشرہ شروع ہے جس کے بارے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اوسطہ مغفرہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس کا جو درمیانی عشرہ ہے وہ مغفرت والا ہے، اور اس کے اندر دعا یوں آپ نے جو ہے وہ سکھائی صحابہ کرام علیہ رضوان کو کہ پہلے عشرے کی دعا اور پھر دوسرے عشرے کی دعا آپ نے فرمایا دوسرے عشرے میں اپنے رب سے معافی مانگا کرو اور یوں عرض کیا کرو استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ تو یہ دوسرے عشرے کی دعا ہے، اللہ رب العزت ہمیں یہ یاد کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ تو وہ الفاظ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دہرائے، صحابہ نے دہرائے، ان لفظوں کے اندر بھی برکت ہوتی ہے۔ حضرات گرامی قدر، زبان سے متعلق اللہ رب العزت نے اور اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں احکام دیے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ فرمایا انسان کوئی بھی لفظ بولتا ہے، تکلم کرتا ہے، تو اس کا محافظ، اس کا ایک نگران موجود ہے جو اس کو نوٹ کر لیتا ہے۔ جو بھی انسان بولتا ہے تو فرشتہ موجود ہے، وہ اس بات کو لکھ لیتا ہے، رجسٹر تیار ہوتا ہے۔ تو فرمایا اس واسطے جب انسان اپنا تکلم کرے، انسان جب بولے، انسان جب گفتگو کرے، تو اس کی بالخصوص مسلمان جس نے حضور کا کلمہ پڑھا ہے، جب وہ گفتگو کر رہا ہو تو اسے یہ خیال ہو کہ میرا ہر لفظ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش ہو سکتا ہے اور پیش ہونا ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا میں نے کلمہ پڑھا ہے، ہمیں گفتگو کا انداز اپنی زبان پر ہمیں کنٹرول ہونا چاہیے کہ زبان سے ہم کیا لفظ نکال رہے ہیں۔ وہ عربی مقولہ ہے جراحات السنان لہل تیام ولا یلتام ما جرح اللسان یا ما جرح اللسان، کہ یہ تلواروں کے پھٹ مٹ جایا کرتے ہیں لیکن زبانوں کے پھٹ نہیں مٹتے۔ تلوار کا پھٹ لگا ہوا مٹ جاتا ہے، زبان کا لگا ہوا پھٹ یہ جو ہے وہ نہیں مٹتا، زبان کا لگا ہوا زخم یہ نہیں مٹتا، یہ تو ہم جانتے ہیں۔ تو یہی جو ہے وہ عربی شاعر نے بھی کہا۔ تو حضرات گرامی قدر، زبان کے ساتھ ہمیں ایسی گفتگو، آج ہمارے گھروں کے اندر نچاکیاں ہیں، پریشانیاں ہیں، تو وہ بھی جو ہے وہ زبان کا عمل دخل ہے، اور ایسی زبان کا استعمال کہ جس کی وجہ سے ہم اپنے عزیز رشتوں کو جو ہے وہ توڑ لیتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے جنہیں جوڑنے کا حکم دیا، ہم اس کو توڑ لیتے ہیں زبان سے ایسے الفاظ نکال کر۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی، حضور کی حدیث پاک ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہیں۔ مسلمان وہ ہے، مومن وہ ہے، اور کامل ایمان والا وہ ہے جس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے، جس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ فرمایا وہ کامل مسلمان ہے۔ اور یہاں پر بھی حضور نے پہلے زبان کا ذکر کیا، پھر ہاتھ کا ذکر کیا۔ ہاتھ کے ساتھ بھی تکلیف پہنچائی جا سکتی ہے، لیکن ہاتھ کے ساتھ اتنی تکلیف نہیں پہنچتی جتنی زبان کے ساتھ پہنچتی۔ ہاتھ کے ساتھ اتنی تکلیف نہیں پہنچتی جتنی زبان سے، اس لیے حضور نے پہلے یہ زبان کا ذکر کیا۔ فرمایا زبان کے ساتھ جس نے اپنے بھائی کو محفوظ کر لیا وہ کامل مسلمان ہے، وہ کامل مومن ہے، کیونکہ یہ ہاتھ کے ساتھ تکلیف پہنچانے میں بندہ قریب والے کو پہنچا سکتا ہے، دور والے کو نہیں پہنچا سکتا۔ ہاتھ کے ساتھ تکلیف پہنچائے گا تو بندہ حاضر کو تکلیف پہنچا سکتا ہے، جو موجود نہیں اسے نہیں پہنچا سکتا، لیکن زبان کے ساتھ تکلیف بندہ دور والے کو بھی پہنچا رہا ہے، قریب والے کو بھی پہنچا رہا ہے، جو موجود ہے اسے بھی پہنچا رہا ہے، اور جو یہاں پہ موجود نہیں غائب ہے اسے بھی پہنچا رہا ہے۔
جو اس دنیا سے چلا بھی گیا اسے بھی جو ہے وہ اپنی زبان سے بندہ تکلیف پہنچا سکتا ہے، اس کی ایسی جو ہے کوئی بات کر کے اسے بھی جو ہے وہ تکلیف پہنچا رہا ہے۔ تو یہ زبان کا بہت زیادہ عمل دخل ہے جس کے بارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آداب سکھائے۔ ایک حدیث کے اندر حضور علیہ السلام نے فرمایا دو باتوں کی مجھے ضمانت دے دو، دو چیزوں کی مجھے ضمانت دے دو اور میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ کہیے نا سبحان اللہ۔ دو چیزوں کی ضمانت حضور نے فرمایا دو چیزوں کی ضمانت تم دے دو اور میں محمد تمہیں یہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تمہیں جنت کی بشارت دیتا ہوں، میں تمہیں جنت کی جو ہے وہ یہ بشارت اور پہلے سے میں تمہیں جنت کا ٹکٹ بھی دیتا ہوں جو مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دے۔ فرمایا ان میں سے ایک زبان ہے، اپنی زبان کی ضمانت دے دو، دوسرا اپنی شرمگاہ کی ضمانت دے دو، یہ دو چیزوں کی ضمانت دو۔ فرمایا میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں کہ اللہ رب العزت تمہیں جنت عطا فرمائے گا، تمہاری جنت پکی۔ اگر ان دو چیزوں پہ کنٹرول کر لو تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں، چھوٹی ضمانت نہیں۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان کو بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام جنت کی ضمانت دیتے ہیں، اور آپ نے اپنی امت کے بعد والے افراد کو بھی محروم نہیں کیا۔ یہ سرکار کا جو ہے وہ سرکار کی امت ہے، یہ آخری امت ہے، یہ امت وسط ہے، اور یہ امت ساری امتوں سے اونچی شان والی ہے۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے اپنے جو دور کے لوگ تھے انہیں بھی نوازا، اور جو بعد میں آنے والے تھے انہیں بھی نوازا، اور انہیں بھی ان کے لیے بھی ایسی چیزیں چھوڑی۔ فرمایا اگر اس پہ عمل کر لو گے تو جنت کی ضمانت میں 14 صدیاں پہلے دے کے جا رہا ہوں۔ فرمایا اللہ تمہیں جنت عطا فرما دے گا اگر تم زبان کی بھی ضمانت دے دو کہ زبان سے جو لفظ بولو تو توڑ کے بولو، کہتے ہیں نا پہلے تولو پھر بولو، یہ یعنی زبان سے کوئی لفظ نکالو تو پھر اسے پہلے دیکھو کہ یہ بولنا چاہیے یا نہیں بولنا چاہیے۔ بعض بندوں کی عادت ہوتی ہے ایسے ہی جو ہے وہ لفظ نکال دیتے ہیں، حدیث پاک ہے، حدیث کا مفہوم ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک بندہ اپنی زبان سے کوئی لفظ بولتا ہے اور وہ لفظ جو ہے اللہ کو پسند ہے اور وہ لفظ اللہ رب العزت کے محبوب کو پسند ہے، لیکن اس نے مرضی سے نہیں بولا، ویسے اس کی زبان سے نکل گیا۔ فرمایا برکت اتنی ہے حالانکہ اس کی توجہ نہیں تھی اور وہ لفظ بولنا نہیں چاہتا تھا، لیکن اس نے ویسے ہی بول دیا، اس کی زبان سے جو ہے وہ لفظ نکلا جس سے اللہ بھی راضی ہے اور اللہ کا رسول بھی راضی ہے۔ تو فرمایا یہ بندہ کامیاب ہے، اللہ اس کو جنت عطا فرمائے۔ اور فرمایا ایک بندہ لفظ بولتا ہے اور توجہ نہیں ہے، توجہ نہیں ہے، تو ہوتا ہے توجہ ہے کہ میں یہ لفظ بول رہا ہوں، فرمایا توجہ نہیں ہے لیکن زبان کی اتنی اہمیت ہے کہ بندے کی زبان سے ایسا لفظ نکلا جس کی طرف توجہ نہیں تھی، لیکن وہ لفظ اللہ کو بھی پسند نہیں، اللہ کے محبوب کو بھی پسند نہیں، تو فرمایا اللہ رب العزت اس ایک لفظ کی وجہ سے بھی بندے کو جہنم میں بھیج دے۔ ایسا لفظ بولا کہ جو اللہ کو پسند نہیں تھا اور اللہ کے شایان شان نہیں تھا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شایان شان نہیں تھا، نبیوں کے شایان شان نہیں تھا، اور صحابہ کے شایان شان نہیں تھا، پانچ لوگوں کے شایان شان نہیں تھا، اور اس نے بول دیا اللہ کے ولی کے بارے میں ایسا لفظ بول دیا جیسے لوگ دھڑلے سے بول دیتے اور جیسے لوگ جو ہے ممبروں پہ بیٹھ کے بھی بول دیتے، مصلوں پہ چڑھ کے بھی بول دیتے، ایسا لفظ بولا کسی ولی کے بارے میں جو اللہ کو پسند نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب۔ آج 11واں روزہ ہے، چلو اولیاء کی بھی بات ہو جائے، 11ویں شریف ہے نا، اولیاء کی بھی بات ہو جائے۔ حضرات کرام قدر فرمایا اس نے اللہ کے ولی کو تکلیف پہنچائی، من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب۔ فرمایا جس نے اللہ کے ولی کے ساتھ دشمنی کی، اللہ کے ولی کو تکلیف پہنچائی، اللہ کے ولی کے بارے ایسا لفظ بولا جو اللہ کو پسند نہیں، کیونکہ وہ اللہ کا ولی ہے، وہ اللہ کا دوست ہے۔ فرمایا جب ایسا لفظ بولا تو یہ یوں ہے جیسے اس نے اللہ کے ساتھ اعلان جنگ کر دیا۔ یہ حدیث قدسی ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا رب فرماتا ہے کہ جس نے میرے بندے کے ساتھ، میرے دوست کے ساتھ دشمنی رکھی اس نے اللہ کے ساتھ اعلان جنگ کیا۔ تو حضرات گرامی قدر
یہاں سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمیں اپنی زبان پہ کتنا جو ہے وہ کنٹرول ہونا چاہیے. اولیاء کے بارے، صحابہ کے بارے، اہل بیت اطہار کے بارے، نبیوں کے بارے الفاظ بولتے ہوئے ہمیں چناؤ کرنا چاہیے. یا ہمیں پتہ نہیں، علم نہیں تو بولنا ہی نہیں چاہیے. جہاں ہمیں پتہ نہیں کہ اس بارگاہ کا ادب کیا ہے تو پھر اس بارگاہ کے لیے ہمیں بولنا نہیں چاہیے. پھر ہمیں جو ہے وہ کسی سے پوچھ لینا چاہیے کہ یہ الفاظ جو ہے یہاں پر بولوں یا نہ بولوں، اور یہاں اس بارگاہ کا ادب کیا ہے. پہلے ادب کو جو ہے وہ سیکھ کر پھر ہمیں ان پاک بارگاہوں کے بارے جو ہے وہ کلمات جو ہے وہ نکالنے چاہیے. اللہ کے گرامی قدر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک امام رازی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ تفسیر کبیر کے اندر نقل فرماتے ہیں. فرمایا کہ یہ قیامت کا دن ہوگا اور ایک بندے کو لایا جائے گا اور کہا جائے گا کہ چل تو جو ہے وہ جنت میں چلا جا، تے اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں چلا جا. فرمایا جب یوں کہا جائے گا تو بندہ گناہگار تھا، بندہ سیاہکار تھا، اپنی ساری زندگی پہ نظر دوہراتا ہے، کہتا میں نے تو کوئی ایسا کلمہ ہی نہیں کہا، میں نے تو پوری زندگی کوئی ایسا عمل ہی نہیں کیا جس کی وجہ سے آج مجھے جنت مل جائے. ایسے لوگ بھی ہوں گے. فرمایا اس نے پوری اپنی زندگی کا محاسبہ کیا اور اس نے دیکھا کہ میری زندگی میں تو کوئی ایسا عمل نہیں، میرے نامہ اعمال میں تو کوئی ایسا عمل نہیں، میں نے دنیا میں رہ کر کوئی ایسا عمل نہیں کیا. اس وقت بندے کو سب یاد ہوگا، اس کو جو ہے وہ یہ پتہ ہے کہ میں نے اپنے چاہتے ہوئے میں نے کبھی کوئی ایسا عمل کیا نہیں جس کی وجہ سے اللہ مجھے جنت عطا فرما دے. رب کی بارگاہ میں سوال کر دے گا. یہ نبی علیہ السلام کی حدیث پاک ہے. امام راضی فرما رہے ہیں، فرمایا کہ یہ رب کی بارگاہ میں سوال کرے گا، یا اللہ مجھے کس وجہ سے جنت میں بھیج رہا ہے. اب یہ زبان کا لفظ ہے نا، زبان سے بولنے کا انداز ہے کہ اسے جنت کس وجہ سے ملی. فرمایا جب اللہ بھیج رہا ہے تو یہ سوال کرتا ہے کس عمل کی وجہ سے. یا اللہ کوئی عمل نہیں، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں اور میں نے تو کوئی عمل نہیں کیا جو مجھے جنت میں لے کے جائے، اور آج مجھے جنت کس وجہ سے مل رہی ہے. فرمایا اللہ رب العزت فرمائے گا، اے میرے بندے ایک مرتبہ تو سویا ہوا تھا اور سوتے ہوئے تم نے کروٹ بدلی، کروٹ بدلتے تمہاری زبان سے لفظ اللہ نکلا، کروٹ بدلتے ہوئے لفظ اللہ تیری زبان سے نکلا. کبھی تم نے اللہ کا ذکر نہیں کیا تھا، کبھی تم نے جو ہے وہ رب کا ذکر نہیں کیا تھا، کبھی تم نے اپنی مرضی سے کوئی نیکی نہیں کی تھی، لیکن کروٹ بدلتے رات کے وقت تم نے جب اللہ کا لفظ بولا پھر تم جو ہے وہ دوبارہ سو گئے، نیند غالب آ گئی اور تمہیں یاد ہی نہیں کہ میں نے لفظ اللہ بولا یا نہیں بولا. فرمایا میں رب ہوں اور میں آج جو ہے میں نے یہ وعدہ کیا تھا کہ میں کسی عمل کی جزا جو ہے یہ قیامت والے دن پوری دی جائے گی. اس بات سے آج تیرے اس عمل کو ضائع نہیں کیا جائے گا. اگرچہ تو نے اپنی مرضی سے وہ لفظ نہیں بولا، تیری زبان سے نکلا، لیکن مجھے اتنا پسند آیا وہ لفظ جو تیری زبان سے نکلا اور میرا ذکر نکلا، میرا نام نکلا. فرمایا اس واسطے میں نے تجھے اس ایک عمل کی وجہ سے جنت عطا فرمائی. سبحان اللہ. تو ایک عمل کی وجہ سے زبان کا بولا ہوا لفظ، اس کی وجہ سے بھی اللہ رب العزت جب رحمت کرنے پہ آئے گا تو بندے کی بخشش ہو جائے گی. تو حضرات گرامی قدر، یہ بھی جو ہے وہ حدیث پاک ہمیں سکھاتی ہے کہ ہم اپنی زبان سے اللہ کا ذکر جاری کریں، ہم اپنی زبانوں کو اللہ کے ذکر سے تر کریں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھتے ہوئے اپنی زبانوں کو تر رکھیں. یہ جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، چغلی کرنا اور پھر ماہ رمضان کے اندر یہ تو اور جو ہے وہ وبالے جا رہے. ایک لفظ بولا ہوا جو غلط ہے اس کی وجہ سے بھی پکڑ ہو سکتی ہے اور بندے کے نیک اعمال ضائع ہو سکتے ہیں، اور ایک لفظ کی پکڑ کی وجہ سے بندہ جہنم میں جا سکتا ہے. لیکن ایک لفظ بولا ہوا پاکیزہ ستھرا لفظ اور اللہ کا ذکر یا اللہ کے محبوب کا ذکر، یہ اللہ کو اگر پسند آ گیا تو پھر اس ایک لفظ کی وجہ سے اللہ رب العزت ہمیں جنت بھی عطا فرما سکتا ہے، اور یہی ہمیں امید جو ہے وہ کرنی چاہیے. تو حضرات گرامی قدر، ہم اپنی زبانوں کو پاک کریں، اپنی زبانوں کو ادب سکھائیں. رب کا ادب کیا ہے، رب کے رسولوں کا ادب کیا ہے، صحابہ کرام علیہ رضوان کا ادب کیا ہے، اہل بیت اطہار
اور اللہ کے اولیاء کا ادب کیا ہے، جب ان پاکیزہ بارگاہوں کے لیے بھی ہم بولیں تو لفظ اچھے بولیں، اور اگر نہیں لفظ ہمارے پاس اچھے نہیں تو ہمیں پھر اپنی زبان کو بند رکھنا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں ایک چپ اور 100 سکھ، جب بندہ چپ ہوتا ہے، خاموش ہوتا ہے، اور نبی علیہ السلام کی حدیث پاک بھی ہے، فرمایا اگر اپنی زبان کو تم خاموش کر لو، جب زبان کو خاموش کرو گے تو نجات پا جاؤ گے، من ثبت نجات۔ حضور نے مختصر الفاظ کے اندر فرمایا اپنی زبان کو تالا لگا لو، اللہ تمہیں جو ہے وہ چین عطا فرما دے گا، من ثبت نجات پا جاؤ گے اور کامیاب ہو جاؤ گے اگر اپنی زبانوں کے اوپر تالا لگاؤ۔ مطلب کیا کہ غلط بات سے تالا لگاؤ، جھوٹ بولنے سے، غیبت کرنے سے، چغلی کرنے سے، کسی کی جو ہے وہ یہ باتیں کرنے سے اپنی زبان کو تالا لگاؤ، تو اللہ رب العزت تمہیں اس جہان میں بھی کامیاب کرے گا اور اگلے جہان میں بھی کامیاب کر دے گا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے رب العزت ہمیں صبر کی، عمل کی توفیق دے۔